آئیے ہم آج کی صبح کلام خدا کی تلاوت کریں گے۔ یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور 22ویں اور 23ویں آیت ہم پڑھیں گے۔ لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی صورت آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ ہم پچھلے 4 اتواروں سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ بائبل مقدس کو پڑھنا، اس کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور آج ہم جس بات کو سیکھیں گے وہ ہے ورڈ آف گاڈ برنگز وکٹری ان آور لائف۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ ہم کلام میں سے چند ایک باتیں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ کس چیز کو لاتا ہے؟ فتح کو، وکٹری کو۔ خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ اگر خدا کا کلام ہماری زندگی میں ہے تو خدا کی فتح ہماری زندگی میں ہے۔ بیماری پہ فتح، مشکلات پہ فتح، کمزوریوں پہ فتح، گناہوں پہ فتح، دشمن پہ فتح کس چیز سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام سے ملتی ہے۔ خدا کے کلام سے ہم جتنا اس پر گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اس پر گہرے طور پر غور کرتے چلے جائیں گے، خدا کا کلام اتنا ہی ہماری زندگی میں گہرا ہوتا چلا جائے گا۔ خدا کا بندہ داؤد یہ کہتا ہے، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کا کلام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہماری زندگی میں خدا کا کلام ہے تو خدا کی فتح ہماری زندگی میں ہے۔ اگر خدا کا کلام ہمارے منہ میں ہے تو خدا کی فتح ہماری زندگی کے اندر ہے۔ اور آج ہم چند ایک باتیں دیکھیں گے کہ خدا کا کلام کس طرح سے ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ افسیوں کے 6 باب کی 12ویں آیت کے اندر لکھا ہے، افسیوں 6 باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس میں ہمیں پولس رسول خدا کا بندہ یہ بتاتا ہے کہ ایک ایماندار ایک جنگ میں ہے، اور وہ جنگ کون سی جنگ ہے؟ وہ روحانی جنگ ہے، اسپرچل وارفیئر، روحانی جنگ ہے۔ پولس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ گوشت اور خون سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ کسی انسان سے نہیں ہے، کسی بشر سے ہماری لڑائی نہیں ہے، کسی ایسی چیز سے نہیں جس میں خون اور گوشت ہے، بلکہ کس سے ہے؟ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے۔ ہمیں کن پر غلبہ چاہیے؟ کن پر فتح چاہیے؟ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو کہاں پر ہیں؟ جو آسمانی مقاموں میں ہیں، جن سے ہماری لڑائی ہے اسپرٹ ورلڈ کے ساتھ، روحانی دنیا کے ساتھ، شرارت کی روحانی فوجوں کے ساتھ، روحانی دنیا کے ساتھ۔ اگر آپ کی زندگی میں بیماری ہے وہ روحانی جنگ کا نشان ہے۔ اگر ہماری زندگی میں مشکلات ہیں تو وہ روحانی جنگ کا نشان ہے۔
اگر ہماری زندگی میں ناکامی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو روحانی جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے رہا ہے، خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن یہ شرارت کی روحانی قوتیں اس برکت میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ خدا آپ کو کامیابی دینا چاہتا ہے، لیکن شرارت کی روحانی فوجیں اس میں کیا ہوتی ہے؟ رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہیں۔ خدا آپ کو پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن یہ قوتیں، یہ شرارت کی روحانی فوجیں ان میں کیا بن جاتی؟ ان میں رکاوٹ بن جاتی۔ جس طرح سے ہم دانیل کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ جب دانیل دعا کر رہا تھا تو اسے 21 دن مسلسل دعا کرنا پڑی، اور جب فرشتہ میکائیل فرشتہ جب جواب لے کر اس کی دعا کا آتا ہے تو اس نے کہا کہ ایک موکل نے، فارس کے موکل نے، شرارت کی روحانی قوتوں نے تیری دعا کے جواب کو کیا کیا ہوا تھا؟ روکا ہوا تھا، اور میں اس کے ساتھ لڑ کے اس زمین تک تیرے پاس پہنچا اور تیری دعا کا جواب لے کر آیا ہوں۔ یہ روحانی فوجیں ہماری دعاؤں کے جواب میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہماری شفا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں، ہماری ناکامیاں ہمارے آگے لے آتی ہے، ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتی، ہمیں مشکلات سے نہیں نکلنے دیتی، ہمیں پریشانیوں سے نہیں نکلنے دیتی۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں ان تمام قوتوں پر فتح دلاتا ہے، غلبہ دلاتا ہے، اور ہمیں شفا دیتا ہے، ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے، ہمیں دکھوں سے نکالتا ہے۔ سو ہمیں ہر روز دعا کرنی ہے۔ مسلسل 21 دن دانیل کو دعا کرنی پڑی۔ ہر روز جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہماری عادت بن جاتا ہے، اور جو کام ہم کبھی کبھی کرتے ہیں وہ ہماری نیچر کا، ہماری فطرت کا، ہماری عادت کا حصہ نہیں بن پاتا، لیکن جو کام آپ ہر روز کرتے ہیں وہ آپ کی عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ آپ ہر روز بائبل پڑھیں گے، بائبل پڑھنا آپ کی عادت بن جائے گی۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی عادت بن جائے تو آپ کو بائبل مقدس کو ہر روز پڑھنا ہوگا۔ ہر روز بائبل کو پڑھیں، ہر روز بائبل کو پڑھیں، ہر روز آپ کو فتح ملے گی، ہر روز آپ اپنی ناکامیوں سے نکلیں گے، آپ اپنی پریشانیوں سے نکلیں گے، آپ اپنی مصیبتوں سے نکلیں گے، کیونکہ خدا کا کلام قدرت والا کلام ہے، خدا کے کلام میں فتح ہے۔ اور آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں، خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ ہیلیلویا! آئیں زور سے کہیں، خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ زور سے بولیں، خدا کا کلام ہماری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ خدا کا کلام میری زندگی میں فتح کو لاتا ہے۔ آپ ڈیلی پریئر کریں، ڈیلی بائبل ریڈنگ کریں، ہر روز پڑھیں، ہر روز پڑھیں۔ مشکلات جاتی جائیں گی، شفا آتی جائے گی، بیماریاں چلی جائیں گی، ناکامیاں چلی جائیں گی، بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ بائبل مقدس کو پڑھیں۔ خدا کا کلام قدرت والا کلام ہے، اس میں یہ قدرت ہے۔ کتنوں نے یہ آیت سنی ہوئی ہے؟ اے خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے، خدا کے کلام کو سن کے ہرنی کا حمل گر جاتا ہے۔ کتنوں نے سنی ہے یہ آیت؟ اس آیت کو کئیوں نے پڑھا بھی ہے، کئیوں نے سنا بھی ہے۔ ہرنی کا حمل گر جاتا ہے سارے روئے زمین پر۔ یہ آیت بائبل مقدس میں بڑی پاورفل آیت ہے۔ اس سے بڑا خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، قدرت خدا کی ظاہر ہوتی ہے۔ اور میں جب اسٹڈی کر رہا تھا، میں نے اس کو جب پڑھا تو میں حیران ہو گیا، جتنے اس روئے زمین پر جاندار ہیں ان سب میں سے زیادہ پاورفل جو حمل ہے وہ ہرنی کی ہے۔ یہ پریگنینسی میں بھی پہاڑیوں پہ چڑھ جاتی ہے، دوڑتی ہے، یہ پہاڑوں کو اوپر بھی چڑھ جاتی ہیں، یہ پریگنینسی کے اندر بھی دوڑتی ہے، لیکن ان کا حمل نہیں گرتا، مس کیریج نہیں ہوتا۔ لیکن جب خدا کے کلام کی آواز کو یہ سنتی ہے تو ان کا حمل گر جاتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ قدرت اور پاور ہے، یہ خدا کے کلام کی قوت ہے،
सो मेरा आज मजमून ये नहीं है खुदा के कलाम की कुदरत। सो मैं वापस आऊंगा और मैं बताऊंगा। मैं ऐसा मैं बताना ये चाहता हूं कि इसमें इतनी कुव्वत और कुदरत है, अब इसको हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज आप फतह पाएंगे। खुदा फतह के दरवाजे खोलता चला जाएगा। खुदा आपकी जिंदगी से वो चीजों को खत्म करता चला जाएगा। हर रोज बाइबल को पढ़े, हर रोज बाइबल को पढ़े। डेली रीडिंग। इब्तदाई कलीसिया हर रोज जमा होती थी। उनके बारे में 4 बातें लिखी है इमाम दूसरे बाब की 42वीं आयत के अंदर। और पहली बात जो लिखी गई वो ये है कि वो हर रोज तालीम पाते थे, बाइबल मुकद्दस की तालीम पाते थे, बाइबल मुकद्दस को सुनते थे, बाइबल मुकद्दस को पढ़ते थे, यीशु के बारे जानते थे, यीशु के बारे वो हर रोज तालीम पाते थे। और यीशु पर ईमान, यीशु पर उनका ईमान इस कदर पावरफुल था कि उन्हें तलवारों के सामने खड़ा करके कहा गया तुमने मसीह का नाम नहीं लेना। उन्होंने कहा हम तो मसीह का नाम लेंगे चाहे हमारे मार दे। उन्हें फतह मिली। हालेलुया, हालेलुया। आप गुर्बत में हैं, आप कर्ज की लानत में, आप मुश्किल में, आप रूहानी जंग में हैं, आप हर रोज बाइबल को पढ़ें, आप हर रोज बाइबल को पढ़ें। बाइबल आपको फतह दिलाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है, इसलिए हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमें खुदावंद ने अपने खून की कीमत से खरीदा है। और रूहानी जंग खुदा हमें करने को कहता है। खुदा इसलिए हमें रूहानी जंग करने को कहता है क्योंकि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम बाइबल पढ़ सकते हैं, हम दुआ कर सकते हैं। दूसरे ग्रंथियों के खत के अंदर 10वें बाब की 4थी आयत, दूसरा ग्रंथियों का खत 10वां बाब 4थी आयत लिखा है, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक किलों को ढा देने के काबिल है। हमारी लड़ाई के हथियार क्या है? किलों को ढा देने के काबिल है। किला देखा है किसी ने कभी? भाई बैठे हैं पीछे, भाई इमरान, इनका टूरिस्ट गाइड है और कमाल की इन्हें मालूमात है। बहुत सारी तारीखी जगहों पर ये जाते हैं। और किले अगर आपने पुराने देखे हो, लाहौर में शाही किला है और भी पाकिस्तान में काफी हैं। किलों को ढा दिए, बड़े बड़े मुहाफजत के लिए बनाए जाते थे, यहाँ से जंगें लड़ी जाती थी। तो इन किलों को ढा देने के काबिल है हमारे लड़ाई के हथियार जो है। तो खुदा हमें ये सलाहियत देता है, ये हथियार दिए हैं खुदा ने ताकि खुदा की फतह हमारी जिंदगी में आए। हम इस बात को आज स्टडी कर रहे हैं, जो अहम बात मैं बयान करूंगा। हम क्यों नाकाम हो जाते हैं? क्योंकि हम रूहानी जंग में ये नहीं कर पाते, या हम ये कहते हैं हम ये नहीं कर सकते। लेकिन हमें लड़ना है। हम लड़ेंगे तो हम फतह पाएंगे, हम लड़ेंगे तो हम किलों को ढा देंगे। हमारे पास जो हथियार हैं वो क्या है? वो दुश्मन को मार देने के काबिल है, वो किलों को ढा देने के काबिल है, वो दुश्मन पर गलबा पाने के काबिल है। हमारे हथियार जो हैं वो कमजोर हथियार नहीं है। और इफ्सियों के खत के 6 बाब की 13वीं आयत, 13वीं आयत, 6 बाब इफ्सियों का खत, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा के सब हथियार पहन लो ताकि कायम रह सको। तो यहां पर ये खुदा के हथियारों का जिक्र है, खुदा के हथियारों का जिक्र है। और 14वीं आयत में लिखा है, बस सच्चाई से अपनी कमर
कस कर और रास्त बाजी का बख्तर लगाकर और पांव में सुलह की खुशखबरी की तलवार तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर पहनकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खोद और जिस पर मेरा जोर है और रूह की तलवार। आगे क्या लिखा है? जो खुदा का कलाम है, हालेलुया, और रूह की तलवार, खुदा के सब हथियार। बात दो, इन बच्चों को जरा चुप करो। यहां पे 7 हथियारों का जिक्र हमें मिलता है। कितने हथियारों का? 7 हथियार हैं। खुदा ने हमें शैतान का मुकाबला करने के लिए कितने हथियार दिए हैं? 7 हथियार। दाऊद के पास एक पत्थर था, उसने उस एक पत्थर से जाति जूलियत को मार दिया। और खुदा ने हमें कलीसिया को, ईमानदारों को कितने हथियार दिए हैं? खुदा ने हमें 7 हथियार दिए हैं ताकि हम दुश्मन पर, अबलीस पर गालिब आ सकें, फतह पा सकें, उसके हमलों से बच सकें। और यहाँ पर लिखा है और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है। और हमने यहाँ पर पढ़ा कि जिससे तुम अबलीस के जलते हुए तीरों को, शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको। खुदा ने ये हथियार हमें दिए हैं। कितने हथियार हमें दिए? 7 हथियार। खुदा ने हमें कितने? 7 काबिलियत का आदत भी है। और ये खुदा ने हथियार जो हमें दिए हैं, हम अबलीस की कितनी फौजों पर गालिब आए? सारी की सारी। हम कितनी फौजों पर गालिब आए? हम उसके सारे मंसूबों पर, हम उसके सारी कुदरत पर गालिब आए। उसने ये इख्तियार भी हमें दिया है, उसने ये हथियार भी हमें दिए हैं। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि रूह, खुदा का कलाम क्या है? रूह है। खुदा का कलाम क्या है? रूह है। खुदा का कलाम क्या है? रूह की तलवार है। खुदा का कलाम क्या है? ये बाइबल मुकद्दस क्या है? बोले सारे, रूह की तलवार है। ये क्या है? ये रूह की तलवार है। हम ये देखते हैं, हमें ये किताब नजर आती है, लेकिन कलाम इसकी डेफिनेशन क्या करता है कि ये किताब क्या है? ये कलाम क्या है? ये रूह की तलवार है। हमें ये किताब नजर आती है, लेकिन खुदा को ये रूह की तलवार नजर आती है। हमें ये किताब नजर आती है, लेकिन अबलीस जब इसे देखता है, उसे रूह की तलवार नजर आती है। हम समझते हैं कि ये शायद ये स्याही से लिखे हुए चंद कागज हैं। नहीं, ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम रूह की तलवार है। और ये हमें हथियार के तौर पर दिया गया है कि हम दुश्मन से लड़े और दुश्मन पर गालिब आए। बाइबल मुकद्दस क्या है? रूह की तलवार। क्या यहाँ पर हथियार में खुदा ने दिया कि रूह के हथियार को ले लो, रूह के हथियार को ले लो। ये खुदा का कलाम क्या है? शरारत की रूहानी फौजें, अबलीस की ताकतें जब बाइबल को देखती, उन्हें आग लगती है। हम देखते हैं तो हम समझते हैं शायद ये महज किताब है, शायद ये स्याही से लिखे हुए चंद पेपर है, कागज है। नो सर, ये एक किताब नहीं है, ये रूह की तलवार है। खुदा इसे रूह की तलवार कहता है। खुदा इसे रूह की तलवार कहता है। और ये तलवार हमें दी गई है कि हम इसे इस्तेमाल करें। और अगर मुझे बताएं, आपके पास कोई रिवॉल्वर, कोई पिस्तौल हो और उसकी थोड़ी सी नाली अगर टेढ़ी हो, क्या आप उसे फायर कर सकते हैं? वो कभी भी फायर नहीं करेगी। अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो, वो फायर नहीं करेगी, उसका वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा, वो फायर ही नहीं करेगी। और अगर जंग भी लगाओ तो फिर भी वो फायर नहीं कर सकती। सो बाइबल मुकद्दस हमारा हथियार है। हालेलुया। आज से जब इसको पढ़ें तो ये जान ले कि ये रूह की तलवार है। हालेलुया। ये हमारे हाथ में एक महज किताब नहीं है, ये रूह की तलवार खुदा ने हमारे हाथ में दी है कि हम दुश्मन से लड़ें और दुश्मन पर क्या हो, हम गालिब आए। हालेलुया।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 66 کتابیں ہیں. بائبل مقدس کا مطلب ہے کتابوں کا مجموعہ. یہ 66 کتابیں ہیں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں لائبریری، ہولی لائبریری، کتابوں کا مجموعہ. ہمیں یہ 66 کتابیں پیدائش سے مکاشفہ تک نظر آتی ہیں، لیکن جب خدا اپنے کلام کو دیکھتا ہے تو خدا کو تلوار نظر آتی ہے. جب ابلیس اس کلام کو دیکھتا ہے اسے تلوار نظر آتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ بائبل ہے، یہ تلوار ہے. ہیلیلویا، یہ ہتھیار ہے. میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے لیے بائبل جو ہے یہ دشمن کے لیے تلوار ہے. یہ دشمن پر غلبہ پانے کے لیے ہمارے پاس مین ویپن ہے، مین ہتھیار ہے. ہمیں خدا نے یہ تلوار دی ہے اور یہ کلام ہمارے منہ میں ہونا چاہیے. ہم کس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہیں؟ یہ کلام کہاں سے نکلے؟ ہمارے منہ سے. کہاں سے؟ ہم اسے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ اپنے منہ سے. اور کلام کے اندر یہ لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے یا آنکھوں سے نہ ہٹے. منہ سے تو بولے گا، یہ کلام اثر کرے گا، یہ تخلیق کرے گا. اس میں قدرت ہے، قوت ہے. بہت دفعہ ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جھوٹ نکلتا ہے، گالیاں نکلتی ہیں، نفرت نکلتا ہے، حسد نکلتا ہے، غصہ نکلتا ہے، تنقید نکلتا ہے. ہم اس سے روحانی جنگ نہیں لڑ سکتے. ابلیس کو پتہ ہے کہ اس کے منہ کے اندر کیا ہے. وہ ہمارے منہ سے وہی چیزیں نکلواتا رہتا ہے. لیکن اگر ہمارے منہ کے اندر کلام ہوگا تو یہ کلام ہمارے منہ سے نکلے گا. اس لیے کلام میں یہ لکھا بھی گیا کہ اپنے منہ کی خوب حفاظت کر. ہم ایک زبور بھی گاتے ہیں نا، اس میں یہ کہا گیا ہے منہ تے نگاہ بان بٹھا. ہم بہت دفعہ گالی گلوچ کرتے ہیں، والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں. کلام کیا ہمیں کہتا ہے کہ اپنے منہ کو روحانی جنگ کے لیے استعمال کر. اپنے منہ کو استعمال کر کس کے لیے؟ روحانی جنگ کے لیے. آپ کلام کو بولیں، کلام کو بولیں. ابھی بھائی جیسے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں آپ کلام کو بولیں. اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں، آپ غربت میں ہیں، تو آپ کلام کو بولیں. کیا آیت آپ یوز کر رہے تھے؟ آپ نہ بولیں. خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیرے روٹی اور پانی پر برکت دے گا. روٹی اور پانی پر برکت کلام سے آئے گی، خداوند کی عبادت کرنے سے آئے گی. اپنے منہ کو ہم حفاظت کریں. ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک چشمے سے ایک ہی طرح کا پانی نکلتا ہے. کتنی طرح کے پانی نکلتے ہیں؟ یا کھاری نکلے گا یا میٹھا نکلے گا. کراچی والوں کو تجربہ ہے کھاری پانی کا اور میٹھے پانی کا. کراچی میں 2 طرح کے پانی آتے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا، اب کیونکہ میٹھا پانی ہی ہمیں زیادہ تر ملتا ہے. کلام میں لکھا ہے تیرا کلام پر فضل ہو، تیری باتیں نمکین ہو. ہم ایک دوسرے پہ گھولے برساتے رہتے ہیں. تو کلام ہمیں کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم اپنے منہ کو کس لیے استعمال کریں؟ اسی لیے خدا نے عید پینتیکوس کے دن کسی اور چیز پر نہیں بلکہ زبان پر، منہ پر اپنے آنکھ کو نازل کیا اور غیر زبانیں بولنے لگے. خدا کو معلوم تھا کہ کہاں سے روحانی جنگ ہوگی، کہاں سے انسان فتح پا سکتا ہے. اس ہتھیار کو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اپنے منہ سے یوز کریں، اپنے منہ کی نگہبانی کریں. اپنے کلام کو آپ جب بولیں گے، اس کلام کو، یہ کلام اثر انداز ہوگا. یہ کلام آپ کی زندگی میں کام کرے گا، یہ کلام دوسروں کی زندگی میں کام کرے گا. آپ اس کو ہر روز پڑھیں، آپ اس کو ہر روز پڑھیں اور آپ کے اندر یہ کلام آئے گا. اور پھر آپ کے اندر سے کلام جب نکلے گا یہ دنیا کو بدل کے رکھ دے گا. ہیلیلویا.
یہ آپ کے اندر آئے گا، یہ آپ کو بدل کے رکھ دے گا، اس میں یہ قدرت ہے۔ جب آپ اس کو بولیں گے یہ دوسروں کو بدل کے رکھ دے گا۔ جو لوگ، جو چیزیں سالوں سے نہیں بدل رہی، آپ مسلسل کلام کو بولیں وہ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ پریز گاڈ۔ آپ فتح پانا چاہتے ہیں تو کلام کو یوز کریں، روح کی تلوار کو، یہ موثر ہے، اور اس کے بارے میں لکھا ہے یہ ہر دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز اور موثر ہے۔ یہ آپ کو خدا کی بادشاہی کے لیے کارآمد بنائے گا۔ یقین کریں، جان لیں کہ خدا کا کلام کیا ہے، موثر ہے۔ جب آپ کے نزدیک خدا کا کلام ہے، آپ اس کو پڑھتے ہیں، یہ آپ کو فتح دلاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 6 باب میں خدا کے کلام کے تعلق سے بتایا گیا، اس کی 63ویں آیت، 6 باب 63ویں آیت، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح ہے اور زندگی۔ یسوع نے کہا جو باتیں میں نے تم سے کی ہیں، جو کلام میں نے تم سے کیا ہے وہ روح ہے اور زندگی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ مانتے ہیں کہ میرا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ میری باتیں روح ہیں، میرا کلام روح ہے، میرے باتیں زندگی ہیں، میرا کلام روح ہے اور زندگی ہے۔ جسم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتا، روح کو مار سکتا ہے اور جسم کو مار سکتا ہے۔ اور خدا کا روح جو ہے وہ ابلیس کے روح کو مار سکتا ہے، بھگا سکتا ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ روح ہے۔ جسم روح کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم جسم سے روحانی طاقتوں کا بدروا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی روح چاہیے۔ ہمیں روح اگر چاہیے تو روح کیا ہے؟ روح خدا کا کلام۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ اس لیے وہ شیطانی ارواح کو برباد کر سکتا ہے، روح پر اثر کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام انسانوں پر بھی اثر کرتا ہے اور خدا کا کلام شیطان کی طاقتوں پر بھی اثر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں یہ قدرت ہے، وہ انسانوں پر بھی غالب آ جاتا ہے اور وہ شیطان پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ خدا کا کلام روح ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ کنسیپٹ ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کاغذ ہے، بائبل ایک کتاب ہے، کہانیاں ہیں، تمثیلیں ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ خدا کا کلام محض سیاہی سے لکھے ہوئے صفحے ہیں، کتاب ہے، یہ ہم اسے کاغذ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ میرا کلام روح ہے اور زندگی بھی ہے۔ جب ہم خدا کا کلام بولتے ہیں تو روح ہمارے منہ سے نکلتی ہے، جب کلام بولتے ہیں تو زندگی ہمارے منہ سے نکلتی ہے۔ جب ہم اس کی منادی کرتے ہیں تو کیا چیز جاری ہو جاتی ہے؟ روح جاری ہو جاتی ہے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ اس میں ہم جب بولتے ہیں تو اس میں سے زندگی جاری ہوتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح یہ کہتے ہیں میرا کلام روح ہے، اور انہوں نے کہا خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ سچائی کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ روح کیا ہے؟ خدا کا کلام۔ کیسے اس کی ورشپ کریں؟ خدا کے کلام سے۔ خدا کا کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ تو جب یہ کلام ہمارے اندر آتا ہے تو وہ روحانی قوتوں کو کاٹ ڈالتا ہے۔ یہ کلام جب ہمارے اندر سے نکلتا ہے وہ ابلیس کی قوتوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ خدا کا کلام۔ یہ کلام جب ہمارے اندر سے نکلتا ہے تو آپ کی بیماریوں کو، آپ کے حالات کو، مصیبتوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ پھر پہلے تسلونیکیوں کے خط کے اندر اس کا 2 باب
اور اس کی 13ویں آیت ہے. یہاں پر بتایا گیا خدا کا کلام بیج ہے. اٹس اے اسپرٹ, اٹس اے سیڈ. روح بھی ہے اور بیج بھی ہے. کلام کیا ہے؟ کلام بیج ہے. کیا ہے کلام؟ پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ کلام روح ہے. دوسری بات کلام بیج ہے. اور لکھا ہے تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی تخم سے یعنی خدا کے زندہ کلام سے پیدا کیے گئے ہو. خدا کا کلام کیا ہے؟ بیج ہے. اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں, خدا کا کلام جان کر قبول کیا, اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کرتا ہے. تم اس کلام پر ایمان لائے ہو جو ہم نے تمہیں دیا, اور یہ سمجھ کر ایمان لائے کہ یہ ہمارا کلام نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے, اور وہ کلام تمہاری زندگیوں میں تاثیر یعنی اثر کرتا ہے. کلام کیا کرتا ہے؟ بیج اثر کرتا ہے. سب کہیں کلام روح ہے اور کلام بیج ہے. کلام کے بیج بوئیں گے تو خدا کے وعدوں کی فصل کو ہم کاٹیں گے. جو بیج آپ بوئیں گے وہی فصل آپ کاٹیں گے. پہلی بات ہم نے کیا سیکھی؟ روحانی قوتوں کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. اور کس سے کرنا ہے؟ ہم نے روح سے کرنا ہے, روح کی تلوار سے کرنا ہے. اور دوسری بات ہم نے سیکھی خدا کا کلام روح ہے. ہمارے منہ میں یہ ہتھیار خدا نے ہمیں کہا کہ اس کو استعمال کریں. تیسری بات خدا کا کلام بیج. بیج بوئیں گے تو کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں خدا کی برکت حاصل ہوگی. آپ جتنا بیج بوئیں گے اتنی ہی فصل آپ کاٹیں گے. آپ 10% بوئیں گے آپ 10% کی برکت کاٹیں گے. آپ 50% بوئیں گے آپ 50% کی برکت کاٹیں گے. آپ شفا کے بیج بوئیں گے, آپ کلام میں سے ان آیات کو لیں جہاں پر یہ لکھا ہے وہ اپنے کلام کو نازل کر کے شفا دیتا ہے. تیرے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے, میں خداوند تیرا شافی ہوں. دعا میں بیٹھے تو یہ کلام خدا کے آگے رکھے, خداوند تو نے یہ فرمایا تو اپنے کلام کے اندر میں خداوند تیرا شافی ہوں. تیرے کلام میں یہ لکھا ہے میں ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شافی ہے, تو اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں شفا بخشتا ہے. اے خدا ہم تیرے کلام پر یقین کرتے ہیں, ایمان لاتے ہیں. آپ جتنا اس بیج کو اپنی زندگی میں بوئیں گے آپ اتنی ہی برکت کاٹتے چلے جائیں گے. آپ 10% بوئیں گے آپ 10% کاٹیں گے. آپ شفا کا بیج بوئیں گے آپ شفا کا, آپ اپنی شفا کو لے لیں گے. آپ سمجھتے ہیں آپ کا بزنس فلاپ ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کا روزگار نہیں چل رہا, تو آپ وہ آیت بولے زبور 128 میں جیسے لکھا تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا. خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا اور تو سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. خدا آپ کو اولاد والا بنائے گا. کلام میں لکھا ہے جس کے ہاں اولاد نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے. اے خدا مجھے اپنی میراث دے. خداوند تیرے کلام میں لکھا کہ تو شفا دیتا ہے, مجھے اپنی شفا دے. تیرے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو میرے ہاتھوں کو بلیس کرے گا, جس کام کو تو ہاتھ لگائے گا میں اس میں برکت دوں گا. خداوند آج سے یہ برکت جاری ہو. خدا اپنے کلام کو, کلام میں اثر ہے. خدا آپ مسا کے بیج بوئیں گے آپ مسا کی فصل کاٹیں گے. آپ شفا کے بیج بوئیں گے آپ خدا کو دیں گے, آپ خدا سے لیں گے. یو گیونگ گاڈ آپ کو دے گا, آپ رسیو کریں گے, آپ دیں گے آپ کو ملے گا. آپ جیسے بیج بوئیں گے آپ ویسے ہی کاٹیں گے. اور پھر خدا کے کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, بہت دفعہ ہم اقرار کرتے رہتے ہیں خداوند ہم تیرے خون کا اقرار کرتے ہیں, خداوند ہم تیرے کلام
का इकरार, खुदावंद हम तेरे लहू को मांगते हैं, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, हमें रिहाई दे, मखलसी दे, हम इकरार करते रहे। याद रखें कि फतह इकरार से नहीं है, फतह खुदा के कलाम से है। आप रूहानी जंग लड़ेंगे, आपको फतह मिलेगी। कैसे लड़ें? खुदा के कलाम से। आप कैसे रूहानी जंग लड़ें? खुदा का कलाम बीज है, खुदा का कलाम तलवार है, खुदा का कलाम रूह है, खुदा का कलाम जिंदगी है। हमारे इकरार से फतह नहीं आएगी, रूहानी जंग हमारे इकरार से नहीं होगी, रूहानी जंग खुदा के कलाम से होगी। और खुदा के खादम है रेनहार्ड बोंके, उन्होंने कहा जैसा मेरा कलाम मेरे मुंह में जोरावर है, ऐ खुदा वैसे ही तेरा कलाम मेरे मुंह में जोरावर है। हालेलुया। हमारे इकरार बड़े पावरफुल होते हैं, आंसू होते हैं, हम इकरार करते हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे इकरार से कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में जो बाइबल मुकद्दस है उससे सब कुछ होगा। खुदा का कलाम हमारे लिए सब कुछ होगा। हालेलुया। मोस्ट ऑफ द चर्च हम कन्फेशन करते रहते हैं, खुदावंद हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, लेकिन जब आप बाइबल रीडिंग करते हैं आपके अंदर कलाम आता है, इस कलाम की कुव्वत आती, कुदरत आती है। ये कलाम आपको जंग करना सिखाता है। आप रूहानी जंग में कलाम में एक आयत लिखी हुई है, तू मेरे हाथों को जंग करना सिखाता है। हालेलुया। और दाऊद कहता है कि मैं अपने सारे दुश्मनों पर फतह पाऊंगा, गलबा पाऊंगा। और कलाम में कलीसिया के लिए ये आयत लिखी गई, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे, ये नहीं कि तुम भाग जाओगे, लिखा है कि वो भाग जाएगा। तुम उसका मुकाबला करो रूह की तलवार लेकर, इस कलाम के साथ वो भाग जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह जब बदरूहों से भी कलाम करते थे, बातचीत करते थे, तो वो डरती थी, कांपती, कहे खुदा के बेटे तू मेरे को वक्त से पहले मार गया। और जब खुदावंद यीशु मसीह को 40 दिन आजमाया जा रहा था, 40 दिनों के उस पीरियड के अंदर, तो उसने कहा कि अगर तू क्या है खुदा का बेटा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसे ये नहीं कहा हाँ मैं तो हूं, तेनू की तकलीफ है, मैं ते है वा खुदा दा बेटा। खुदावंद यीशु मसीह ने इकरार नहीं किया कि हाँ मैं तो हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने इकरार नहीं किया कि मैं तो हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे कहा ये लिखा है, उसे कहा तू अपने आप को गिरा दे, तुझे फरिश्ते हाथों पे उठा लेंगे। खुदावंद ने ये नहीं कहा हाँ मैं तो खुदा का बेटा, मैनू तो ना चुक रहा है, तेनू की मसला। खुदावंद ने ये नहीं इकरार किया भी हाँ मैं गिरूंगा, मुझे तो फरिश्ते उठाएंगे। फरिश्ते तो मेरे प्रोटोकॉल के लिए खड़े होते हैं, मुझे सिजदे करने के लिए खड़े होते हैं, मेरी ताज़ीम करने के लिए फरिश्ते खड़े होते हैं। अगर मैं जंप लगा भी दूं तो फरिश्ते तो आके मुझे उठा लेंगे। मेरी बाबत तो ये कलाम में भी ज़बूर 91 में लिखा है, अगर तेरे पाँव को ठेढ़ा लगे तो वो अपने फरिश्ते आगे तेरे पाँव के नीचे। और ज़बूर 91 से वो आयत कोड कर रहा था कि अगर तू चाहे तो तेरे पाँव को ठेढ़ा नहीं लगेगा, फरिश्ते आके क्या करेंगे। खुदावंद ने इकरार नहीं किया, खुदावंद ने कहा नहीं ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है। किससे मुकाबला किया? इकरार से नहीं, कलाम से। हालेलुया। तेरी बात को समझ रहे हैं? किससे मुकाबला करें? कलाम से। इब्लीस ये लिखा है, तू और ज्यादा मेरे घर के हालात को नहीं खराब कर सकता। खुदा ने ये अपने कलाम में मेरे लिए लिखवा दिया है कि तेरा घराना बरकत होगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, तू अपने शोहर के लिए बरकत का बायस होगी, तेरा शोहर तेरे लिए बरकत का बायस होगा, तेरी औलाद तेरे लिए बरकत का बायस होगी, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानी दोगे, तू अपने बच्चों के बच्चे देखेगा, तेरी उम्र दराज होगी। कलाम से खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम से मुकाबला किया। आपका घर नहीं है तो कलाम में लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से। खुदावंद मेरे लिए घर बना, तू बनाएगा तो बन जाएगा। मेरी सालों की मेहनत से कुछ नहीं हुआ, अगर तू बनाएगा तो बन जाएगा। जितनों के बन गए खुदावंद ने उनको बना दिया।
پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی اور راست بازی، تو یہ ساری چیزیں تمہیں انعام میں۔ سو کلام کیا ہے؟ تلوار ہے۔ کلام کیا ہے؟ روح ہے۔ کلام کیا ہے؟ بیج ہے۔ آپ شفا کی آیتیں بولیں، آپ برکت کی آیتیں اپنے لیے بولیں۔ خداوند تو نے مجھے سر ٹھہرایا، دگنی ٹھہرایا، میں قرض لینے والا نہیں ہوں گا، میں قرض دینے والا ہوں گا۔ یہ کلام میں آیتیں لکھی ہیں۔ پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ آپ جتنا کلام کو بولیں گے آپ اتنا ہی۔ ہم بہت دفعہ، میں نے یہ تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں بھی اور دوسروں کو بھی میں نے دیکھا ہے، ہم روحانی جنگ بڑی لولی لنگڑی سی لڑتے ہیں، اس کے رزلٹ بھی پھر اسی طرح کے آتے ہیں، جس طرح کی ہماری دعائیں ہوتی ہیں، جس طرح کا ہمارا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا آج ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کرو؟ روح کی تلوار لے لو، خدا کا کلام اپنے ساتھ لے لو اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ رومیو 10ویں باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ سو پولس رسول کہتے ہیں ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ کلام سے۔ بہت دفعہ ہم ایمان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ خدا ہماری زندگی میں جب ایمان کو دیکھتے ہیں، ایمان کو خدا آنر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ایمان کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایمان کیسے ہماری زندگی میں جنم لیتا ہے؟ کلام سے۔ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خدا ہمارے اندر ایمان کو آنر کرتا ہے، خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے۔ اپنے ساتھ والے کو کہیں، خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے۔ خدا ہماری دعا کا جواب نہیں دیتا، خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے۔ اور یہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ سننے سے، اور سننا مسیح کے۔ خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے، پس جو کوئی مانگے اور شک نہ کرے خدا اس کو دے گا۔ جو دعا ایمان کے ساتھ کی جائے گی خدا اس کو سن کر کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ ایمان کا خدا جواب دیتا ہے، خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے، خدا ہمارے ایمان کی رسپیکٹ کرتا ہے۔ متی 9ویں باب کی 20ویں 21ویں آیت میں وہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس کے پیچھے آ کر اس کی پوشاک کا کنارہ اس نے چھوا، اور وہ اپنے جی میں یہ کہتی تھی اگر صرف اس کی پوشاک ہی کو چھو لوں گی تو اچھی ہو جوں گی۔ وہ کیا کہتی تھی؟ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی۔ کیا کہتی تھی؟ میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی، میں اس کی پوشاک کو چھو لوں گی، میں جاؤں گی، میں جاؤں گی۔ اس وقت بائبل نہیں تھی، لیکن اس نے جو کچھ سنا اس کے اندر ایمان پیدا ہوا، اس نے مسیح کے تعلق سے سنا۔ ایک یسوع نام کا شخص ہے جس کو چھونے سے شفا ہوتی ہے، جو چھولے تو شفا ہوتی ہے، اس کو چھو تب بھی شفا، اگر وہ چھولے تو تب بھی شفا۔ وہ ایسا شافی ہے، وہ ایسا خداوند ہے، وہ ایسا شفا دینے والا ہے، اس کو چھو لو اور وہ اپنے دل میں کہنا شروع ہو، میں جاؤں گی، میں چھو لوں گی، میں چھو لوں گی، میں چھو لوں گی، میں اس کی پوشاک کا کنارہ چھو لوں گی، میں جاؤں گی۔ وہ چلی گئی اور اس نے جا کر اس پوشاک کو چھو لیا، اس کے بدن سے بیماری چلی گئی، اس کی کمزور ہڈیاں زور آور ہو گئی۔ ایک قوت، خداوند یسوع مسیح چلتے چلتے رکے، کہنے لگے قوت میرے بدن سے نکلی ہے، مجھے کسی نے چھوا ہے۔ اس ساتھ تجھ پر سارے گرے پڑتے ہیں۔ خداوند نے کہا نہیں، مجھے کسی نے چھوا ہے، قوت میرے بدن سے نکلی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ خداوند میں نے چھوا ہے، میں آئی جس حالت میں تھی اب میں اس حالت میں نہیں ہوں۔ خدا ہمارے ایمان کو آنر کرتا ہے۔ اے میری بیٹی، تیرے ایمان نے تجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے چھوا ہے تو اچھی ہو گئی۔ خداوند نے کہا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا؟ اچھا کر دیا ہے، جا چلی جا۔ خدا ہمارے ایمان کا جواب دیتا ہے۔ ایک رومی صوبے دار خداوند یسوع مسیح کو کہنے لگا میرا نوکر بیمار ہے۔ خداوند نے کہا چل میں تیرے گھر چل جاؤں، آج تینوں ہی وزٹ کر لیے۔ اس نے کہا نو سر، آپ میرے گھر نہیں آ سکتے، آپ یہی سے کہیں اور وہ وہاں پر شفا پائے گا۔ ایمان، خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ نہیں کہا
تسی تے ساتھ اپنے گھر نہیں آن دے تے اسی کیوں دعا کریے؟ راؤ یسوع مسیح نے کہا چاہ تیرا نوکر شفا پائے. اور جب وہ اپنے گھر پہنچا اور اس کے نوکروں نے اسے بتایا کہ وہ تو شفا پا گیا، اسے پوچھا کس گھڑی؟ انہوں نے کہا جی وہ اس وقت یہ وقت تھا. اسے کہا اس وقت تو میں اس وقت یسوع مسیح کے پاس کھڑا تھا اور اس وقت خداوند نے اپنے منہ سے یہ الفاظ جاری کیے تھے، یہ کلام جاری کیا تھا، یہ باتیں اس وقت میں کر رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یسوع جو کچھ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس نے ایمان سے یہ کہا تو یہی سے کہہ وہی پہ ہو جائے گا. یسوع جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یسوع جو کہے گا وہ ہو جائے گا. یسوع نے کہا وہ ہو گیا. ایمان کو خدا اور خداوند نے اس صوبے دار کو یہ نہیں کہا کہ تو مینوں اپنے گھر نہیں آن دیتا، میں ایڈے شوق نہ تینوں کیا. زکئی کو بھی کہا تھا نا آج میں نے تیرے گھر جانا، اور وہ اپنے گھر لے گیا. اس نے کہا جی میں نے نہیں جانا، آپ کو اپنے گھر لے کر. تو خداوند نے اسے کیا کہا؟ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا. خدا ہمارے ایمان کو آنر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے. اور یہ ایمان پیدا کیسے ہوتا ہے؟ بائبل مقدس پڑھنے سے، بائبل مقدس سننے سے. آپ فتح پاتے جائیں گے، فتح پاتے جائیں گے، فتح پاتے جائیں گے. ایمان بنتا جائے گا، خدا ایمان کا جواب دیتا جائے گا. خدا دعا کا جواب نہیں دیتا، خدا ایمان کا جواب دیتا ہے. بہت سی دعائیں محض بک بک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کلام میں بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے، غیر قوموں کی طرح بک بک. بک بک سے میرا مطلب یا مراد یہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جو بے بنیاد دعائیں ہیں. وہ دعا جو بے بنیاد ہے اس کے پیچھے کوئی ایمان نہیں ہے. لیکن جس دعا میں ایمان شامل ہے وہ اس کی بیس ہے، اس کا بنیاد. جو بنیاد والی دعا ہے وہ آسمانوں سے جواب لے آتا ہے. بہت ساری دعائیں. اور زبور 107 کی 20ویں آیت. آپ کلام کو بولتے چلے جائیں. خداوند تیرے کلام میں یہ لکھا ہے تو میرا شافی ہے، تو مہیا کرنے والا ہے. اگرچہ موت کے سایہ کی وادی میں میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. آپ مشکلوں میں ہیں، طوفانوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، خداوند تو میرے ساتھ ہے. خداوند تو میرے ساتھ ہے. اس بیماری کے اندر خداوند تو میرے ساتھ ہے. اے خداوند تو میرا ساتھ نہ چھوڑنا. اور خداوند ہمیں یہ کہتا ہے میں تجھے ہرگز یتیم نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ہرگز یتیم نہیں چھوڑوں گا. خداوند ہمیں دستبردار نہیں ہونے دیتا. ہیلیلویا. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ وہ اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے اور ان کو ہلاکت سے رہائی بخشتا ہے. ان کو شفا دیتا ہے اور رہائی دیتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، تو آپ دعا نہ کریں. یعقوب اپنے خط میں کیا کہتا ہے؟ جب کوئی مصیبت میں ہو تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. ہم دعا نہیں کرتے جب مشکل پریشانی میں ہو. بعض دفعہ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب تسی آ کے ذرا دعا کر جو. یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو وہ کیا کرے؟ دعا کرے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ دعا کریں. اور میں آج آپ کو ایک اور بڑا فارمولہ بتانے لگا ہوں. آپ مشکل میں ہیں، بیماری میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو سب سے پہلے کیا کریں؟ آپ کس کے پاس جائیں؟ آپ کلام کے پاس جائیں. کسی انسان کے پاس نہ جائیں، کسی خادم کے پاس نہ جائیں، کسی پاسٹر کو نہ بلائیں. آپ اپنی بائبل مقدس کھولیں. آپ کی پریشانی کا حل بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کی ٹینشن کا حل بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے. کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا بزنس کیوں فلاپ ہو رہا ہے؟ میرے بدن میں بیماری کیوں آ گئی ہے؟
خدا کا کلام آپ کو بتائے گا کہ کیسے بیماری آ گئی، کیوں ایسا ہوا، اور کلام کے اندر آپ کو اس کا حل ملے گا۔ بیماری کا حل کیا ہے؟ یسایہ 53 بات پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی۔ متی 8 باب میں لکھا ہے اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی۔ آشوری پطرس کے خط میں یہ آیت پھر دہرائی گئی کہ یسوع مسیح کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملی۔ اور پھر پرانے عہد نامہ میں ایک آیت لکھی ہے، یہ نہیں کہ میرے لوگ بیماری سے ہلاک ہوئے، میرے لوگ پریشانیوں سے ہلاک ہو گئے، میرے لوگ مشکلات کے سبب سے ہلاک ہو گئے، میرے لوگ جو ہیں وہ دشمن کے سبب سے ہلاک ہو گئے۔ ایک آیت لکھی ہے، میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے۔ ہمیں کلام کی پہچان، وہ معرفت ہمارے پاس نہیں ہے۔ جس سے خدا کیا کہہ رہے ہیں، کیوں لوگ ہلاک ہو رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں کلام کی پہچان نہیں ہے۔ یہ نہیں وہ بیماریوں سے مر گئے، وہ دشمن نے انہیں، ابلیس نے مار دیا۔ کہاں پر خدا کیا کہتے ہیں؟ میرے لوگ عدم معرفت کی سبب سے ہلاک ہوئے، دشمن کے سبب سے نہیں، بیماری کے سبب سے نہیں۔ کس کے سبب سے ہلاک ہوئے؟ بیماری کے سبب سے۔ ہاللیلویا۔ صوبے دار جو ہے، ابھی ہم اس کی بات کر رہے تھے نا، رومی صوبے دار، یہ غیر قوم میں سے، اس سے کیوں یسوع کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دی، یا اس سے خدا ان کو کہ آپ کو گھر آنے کی ضرورت نہیں، تو اس نے بتایا کہ میں کسی کے اختیار کے اندر ہوں۔ کس کے اندر ہوں؟ کسی کے اختیار کے اندر ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں اختیار کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے تو اس کے پیچھے ایک اختیار ہے، ایک اتھارٹی ہے، ایسے ہی اس کا ایک اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ اور خدا نے شہروں کو اختیار دیا، یا کسی کو کیا اختیار دیا؟ حکم تھا، اختیار، یس، جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ ہاللیلویا۔ اب بائبل پڑھیں، آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے۔ آپ کے یہ بیماری میرے پاس اتھارٹی ہے، میں تجھے کچلتا ہوں یسوع کے نام میں۔ اے پریشانیوں تجھے کچلتے ہیں۔ ہمارے پیچھے، جیسے میں نے کہا کہ ایک ملک کا بادشاہ ہے تو اس کے پیچھے ایک اختیار ہے۔ آپ اگر یسوع کے لوگ ہیں تو آپ کے پیچھے یسوع کا اختیار ہے۔ اگر آپ بائبل ریڈر ہیں تو آپ کے پیچھے بائبل کا اختیار ہے۔ آپ کے پیچھے بائبل مقدس کا اختیار ہے، خداوند کا اختیار ہے، اختیار ہے۔ ہاللیلویا۔ وہ اتھارٹی ہے، آپ کو خداوند یسوع مسیح نے اتھارٹی دی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس کے کلام کے پیچھے اس کی کیا ہے؟ اتھارٹی ہے، اس کا اختیار اس کے کلام کے پیچھے ہے۔ ہاللیلویا۔ زور سے ذرا بولیں بڑا ودیا زور ہوئی تھا۔ بغیر ناشتے تو چرچ نہ آیا کرو، کھا پی کے آیا کرو، مینوں پتہ لگے میں کدے آیا کلام سنا۔ بولے زور سے ہاللیلویا۔ انہیں ناشتہ ہو گیا تھا۔ اس کے پیچھے کلام کے اختیار ہے، خدا کے کلام کے پیچھے کیا ہے؟ خدا کا اختیار ہے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں پر صاحب گھر آ جائیں، دعا کر جائیں، ایمان رکھیں، ہم یہی سے دعا کریں گے، آپ کے گھر کے حالات وہی پر بدل جائیں۔ ہاللیلویا۔ آج یہی سے ہم دعا کریں گے، آپ کے گھر میں آپ کے ریلیٹیو یا کوئی بھی بیمار ہے تو وہ یہی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ یہی سے دعا کروائیں، وہ وہی پر ٹھیک ہو جائے گا۔ انسانوں کو سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کو سفر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بائبل مقدس میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ کہیں گے تو ہو جائے گا۔ ہاللیلویا۔ خدا کا اختیار ہمیں دیا گیا ہے، اس اختیار کو آپ
اپنے اوپر استعمال کریں. ہم پادری صاحب کو بلاتے رہتے ہیں, پادری صاحب آؤ تو ذرا ٹیم لے کے آؤ. ایک دفعہ کچھ لوگ میرے گھر آئے رات کو 3 بجے, دروازہ ہمارا نوک ہوا, انہوں نے, میں نے کھولا تو کہنے لگے جی ہمارے گھر میں ایک بدبو کا مسئلہ ہے, آپ آئے. میں چلا گیا, اتوں سردیاں, میں گیا, میں نے بائبل میرے ہاتھ میں تھی, تو ایک دم سے نا میرے پیچھے جیسے میرے ساتھ کوئی 3-4 بندے تو ایسے دیکھ رہے کہ شاید کہتے بھائی صاحب تسی کلے ہی آ گئے ہو. میں کہا نہیں, بائبل میرے نال ہے کہ یسو میرے نال ہے, یہ نہیں کوئی ٹیم شیم لے آتا. میں کہا تسی بڑا مینوں دوپہری 12 بجے بلان دے ہو, میں ٹیم بلا لوں. میں کہا دسو دعا کدے تے کرنی, دعا کراؤ, تانوں کی لگے میں کلا ہے یا ٹیم آئی. میں تسی یسو تے ایمان رکھو, تسی میرے تے رکھن دے. میں کہ کام تو یسوع مسیح نے کرنا ہے, میں نے اپنی قوت سے یا میری ٹیم نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. جو کچھ بھی کرتا ہے وہ ہمارا یسوع کرتا ہے. پادری صاحب آؤ نال ٹیم لے آؤ, ہرے ہونا کیڑا چن چڑھانا ہوتا ہے. ہماری اوقات ہی نہیں ہم کچھ کر سکیں گے, سب کچھ ہمارا یسوع کرنے والا ہے. اس کا اختیار ہے ہمارے پاس, اسے ہمیں اتھارٹی دی ہے, یسوع کے اختیار سے ہوگا. ایک جگہ پہ کچھ خادم تھے, تو ایک بندے بدروئیں تھی, تو وہ اس کو مارنے لگے. تو میں نے کہا یہ تاڑے زور نہ کدی بھی نہیں نکلتی, جنہ مرضی زور ہے دیتے لا لو, اینو کوٹ لو, اینو جان تو مار دو, یہ پھر بھی نہیں نکلتی. یہ نکلے گی تو یسوع کے زور سے نکلے گی, یہ خدا کے اختیار سے نکلے گی. ایسے ہی ہے, پادریوں کے پاس یسوع کا اختیار ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اپنا. یہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں, اس لیے اپنے اس اتھارٹی کو استعمال کریں. خدا کے کلام میں ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کو استعمال کریں. آج کتنے اختیار کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ ہیلیلویا. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی ہر مشکل کے حل کے لیے آئیے ہم خدا کے کلام کو آج یوز کریں. پریز گاڈ. ہیلیلویا.